نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنا عظیم بابرکت روحانی مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اسی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اس ماہ مقدس کے صحیح معنوں میں فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اسلام کی ہر عبادت اپنے اندر کریمانہ شان رکھتی ہے، گناہگاروں کی بخشش کا سامان اور نیکوکاروں کی ترقی و درجات کا سبب بنتی ہے۔ کریم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس محتاج چل کر جاتا ہے، محتاج کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو پیاس لگی ہے تو اس کو پیاسے کے لیے کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انسان پیاسا ہو کر کنواں اس کی پیاس نہیں بجھاتا، بلکہ اسے کنویں کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کریم وہ ہے جو آ کر اپنا کرم کرتا ہے۔ جیسے پیاسے پر ابر رحمت برستا ہے، بادل آتے ہیں، تو وہ آ کر بندے کو، اللہ کی مخلوق کو آ کر وہ اپنا فیض، اپنا کرم کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اسلام کی ہر عبادت کریم ہے، مگر انسان کو اس کے لیے مقام تک جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا اگر ہم نے فیض لینا ہے تو ہمیں نمازی کو مسجد تک جانا پڑتا ہے، حاجی کو بیت اللہ شریف تک جانا پڑتا ہے، تب وہاں سے فیض ملتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو، زکوٰۃ دینے والا جو بندہ ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسے زکوٰۃ جا کر دی جاتی ہے۔ مگر روزہ ایک ایسا کریم فرض ہے، ایسی کریم عبادت ہے کہ کسی کو اس تک جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود رحمت کی برسات بن کر ہر گھر میں برس جاتا ہے۔ اور رب کائنات کی جو رحمت ہے ہر گھر میں اس کے گھر میں آ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے، اور گناہ گاروں پر بخشش کی بارش کر جاتی ہے۔ اسی رب کائنات نے فرمایا والصائمین والصائمات، فرمایا کہ روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے اور بہت یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، بخشش اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کن پر کرم ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
کیا مطلب؟ کہ جو غیر محرم کو نہیں دیکھتے اور نگاہوں سے ہر وہ کام نہیں کرتے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، جس کو اسلام ناپسند کرتا ہے، اور جس سے اسلام نے نفرت کی ہے، اور وہ نگاہیں اس طرف نہیں جاتی بلکہ وہ نگاہیں جب بھی اٹھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھتی ہیں، قرآن کی زیارت کے لیے اٹھتی ہیں، علماء حقہ کی زیارت کے لیے اٹھتی ہیں، نیک صالحین بندوں کی زیارت کے لیے اٹھتی ہیں۔ یہ نگاہوں کی حفاظت ہے، اور ساتھ ساتھ زبان جو ہے رب کائنات کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور رب کائنات کے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے پھول نشاور کرنے کے لیے ہرما وقت مصروف رہتی ہے، اور بندے کی جو زبان ہے وہ رب کائنات کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، تلاوت قرآن مجید مصروف رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے بخشش کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے۔ ایسی زبان، ایسی نگاہیں اور ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تو دوستان محترم ماہ مقدس کا مقصد بھی یہی ہے، فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں، جیسے ہم کھانے پینے پر بڑی ہم بندی کرتے ہیں، کھاتے نہیں، سارا دن نہیں کھاتے، سارا دن پیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اسی لیے جیسے ہم یہ کام نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود، تو ہمیں ایسے ہی چاہیے کہ ہر وہ کام جو رب کائنات نے ناپسند کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس سے دور ہٹ جائیں، اس کی طرف دیکھیں نہ، اور جس کو رب کائنات نے پسند کیا ہے ہم ہر اس کام کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس کام کی طرف بڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو با مقصد یہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔